یہ ایک طریقہ ہے. دوسری دعا اسی کتابوں میں یہ بھی ملتا کہ یہ بھی کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. بعض روایتوں میں نام لیے گئے. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کلمات کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا یہ میرا نام ہے، میرے بھائی علی کا، میری بیٹی فاطمہ کا اور حسن اور حسین کا نام. تو اب آپ یہ سوچو جب نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی بغیر واسطے کے ان کے ناموں کے علاوہ، تو ہماری کہاں سے؟ بی بی کا ہر نام اس کی ایک تسبیح ہے. تو ایک چیز یاد رکھو، ہر رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے تو فاطمہ کے نام سے کھولو. ہر دروازہ کھلتا ہے. میں تو آزمائی بھی چیز جیسے یا زہرا یا خالی یا زہرا ادرکنی پڑے، یا زہرا ادرکنی، تو یا زہرا ادرکنی یعنی یا زہرا بی بی میری مدد کرو، اس کی اسے تصویر پڑی. لیکن آف کورس زبان پھر پاک بھی ہونا، بیک بائٹنگ سے بھی بچنا، غیبت بھی نہیں کرنا، تہمت بھی نہیں لگانا، نجس چیز بھی نہیں کھانا، حرام چیز بھی نہیں. یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں ہر تصویر کے اوپر. یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ میں لوں اور نام ہو جائے، ہو سکتا لیکن میری زبان پاک نہیں ہے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ پہلا کنڈیشن ہے کہ آپ کھا رہے کیا. مثال کے طور پہ کوئی نجس چیز کھا رہا، میں حرام چیز کھا رہا، اس کے بعد جا کے میں تسبیح پڑھ رہا تو کوئی اثر نہیں. سیم چیز نماز کے لیے کہ آپ پڑھے جاؤ، لیکن اگر آپ مسلسل گناہ کرے جا رہے تو وہ نماز کا فائدہ کیا؟ یا اپنا زہرا بولو یا فاتح یا زہرا ادرکنی بولو، اس کے بعد دیکھو کہ حالات بدلتے کیسے. لیکن یہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہے بولو جو چاہے کرو اور اس کے بعد ہم یہ کریں. یہ ایک چیز 118 مرتبہ یا زہرا ادرکنی آج کی رات سے شروع کرو. کتنی دیر ہوتی؟ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے پرابلمز کو سالو کرے گا. اس کے بعد بی بی کا ایک نام ہے سیدہ، یہ بھی ایک عجیب نام ہے. سیدہ کے لیے 109 مرتبہ پڑھو، یا سیدہ یا سیدہ. بی بی کا یہ نام. اب بغیر وضو کے نہیں پڑھنا، بغیر سلوات کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے بی بی کا اس نام سے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دو. یا طاہرہ، بی بی کا نام ہے طاہرہ. یہ نام کا بھی عجیب کہ تمہارے پاس تم ایک پائسنس آتی، انسان پائس ہونے لگا یا طاہرہ پڑھنے سے. یہ 120 مرتبہ پڑھو، یا طاہرہ ادرکنی، یا طاہرہ ادرکنی. اس کے بعد یا فاطمہ ادرکنی. بی بی کا یہ عجیب نام کہ اگر بی بی کا یہ نام سے فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے. میں صرف آج مجھے بولا گیا اس لیے میں تصویر بتا رہا ہوں، بی بی کے ناموں کی تصویر. یا فاطمہ، چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ، فاطمہ کے معنی کیا؟ What does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کہا الگ کرنے کا، جدا کرنے کا. پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہا میری دادی روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گی. سمجھ رہے آپ نے بڑی آسانی سے سنا. جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گی. جو وعدہ بی بی کا ہے نا وہ وعدہ پورا ہوگا. تو یہ جتنے بی بی کے نام ہیں اور اسی کے ساتھ تسبیح بی بی زہرا. کل میں نے کچھ باتیں بولی تھی تسبیح بی بی زہرا کہ تسبیح بی بی زہرا رات میں سونے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے. اگر کوئی بیڈ ڈریمز کسی کو آتے، غور سے سنو، اس لیے کل مجلس کے بعد کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے بچوں کو ان کو بیڈ ڈریم ہے، ان کو بیڈ ڈریمز ہے، نیند میں سے اٹھ رہے، یہ ہو رہے. میں نے بولا تھا کہ کل بولوں گا. بی بی کی جو تسبیح نماز کے بعد پڑھتے وہ تسبیح پڑھو بیفور یو گو ٹو بیڈ، یا بیڈ پہ بیٹھ کے اللہ اکبر 34 33 الحمدللہ 33 سبحان اللہ. یہ تسبیح تم کو سارے بیڈ ڈریمز، سارے دوسرے پرابلم سے سالو کرے. تسبیح آپ یہ سوچو، یہ تسبیح اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ تسبیح ہے کہ واجب نماز کو جو تسبیح قبول کرائے اس کا نام تسبیح فاطمہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا مرجع بھی ہوگا وہ بھی نماز پڑھے گا تو تسبیح بی بی زہرا پڑھے گا. اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ تمہاری ساری عبادتوں کی قبولیت میری دادی کی تسبیح. یہ چھٹے امام کا اشارہ ہے کہ دادی کی تسبیح. تو آپ ہم اس کو ایزی لیتے اس لیے کہ ہم روز پڑھ رہے، ہمارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے، روٹین میں پڑھ رہے، تیز پڑھ رہے نہیں.
پراپرلی پڑھو، آہستہ پڑھو، اس کے بعد اس تسبیح فاطمہ کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔